بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام سچ بات کے ساتھ دوسر مرزا حاضر خدمت ہے۔ آج کا یہ پروگرام قائد اعظم محمد علی جناح کی یوم پیدائش ہے پر کیا ہے، سب کا اتفاق اس بات پر ہے کہ یہ 145واں ان کا یوم پیدائش ہے، تو ہم اس پر ایک تو تمام قوم کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں کہ ایک عظیم لیڈر کی ہم یوم پیدائش آج منانے جا رہے ہیں اور ان کے اقوال کو ہم دہرائیں گے۔ میں آج چاہتا ہوں کہ اس سے زیادہ وقت نہ لوں، کیونکہ ہمارے پاس جو اکابرین موجود ہیں، جو پروفیسر صاحبان موجود ہیں، اور آج کے جو مقررین ہیں اس میں میاں عبد المجید صاحب ہیں، وائس ایڈمرل آصف ہمایوں صاحب ہیں، خواجہ رضی حیدر صاحب ہیں، جو کہ بڑے قائد اعظم محمد علی جناح پر ان کا بڑا کام ہے، اور یہاں پر پروفیسر ڈاکٹر معیز خان صاحب تشریف فرما ہیں، جو کہ ہم ان سے بتاتے رہے ہیں۔ وہ دوسرے ہمارے ساتھ محفوظ نبی صاحب ہیں، انہوں نے لیاقت علی خان پہ بہت کام کیا۔ پھر سید حسن علی صاحب ہیں، جو ہمارے دوست بھی ہیں، پروفیسر ہیں اور سفیر رہے ہیں بہت سے ممالک میں، اور سردار بابر عباسی صاحب ہیں، یہ کشمیری رہنما ہیں۔ ہم تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اس حوالے سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو تحریک تھی بر صغیر کے مسلمانوں نے جو جدوجہد کی 1857 میں، جو غلامی کا طوق ہمارے گلے میں پڑا تھا، اس کے بعد میں ہم نے بہت کوشش کی کہ ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ میں ہم مل کر رہیں، اور کیونکہ ہم نے وہاں پر حکمرانی کی تھی، کوئی 1000 سال لوگ کہتے ہیں، لیکن بہرحال 750 800 سال کی ہماری حکمرانی ہے۔ خلجی ہیں، تغلق ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے حکمرانی کی، پھر بعد میں 350 سال مغلوں کے پاس آئی تھی، اور آخر میں مغلوں سے انہوں نے چھینی۔ تو اس کے بعد میں ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم ان کے ساتھ میں مل کے رہ سکتے ہیں، لیکن ان کے دل میں جو بغض تھا، اس میں اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شیر شاہ سوری نے ایک کوشش ضرور کی تھی، یہ جو ٹرنک روڈ بنایا تھا، کیونکہ ہندوؤں نے 2 کام کیے۔ یہ کیا کہ جب بھی حملہ ہوا، 2 بڑی جو مذاہب آئے، ایک تو بدھ مت آیا اور ایک اسلام آیا، ان کے اندر وہ ایک جیسے جراثیم چھپ لیتے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا اور اپنے آپ کو جراثیم کی طرح سے چھپ کر بیٹھ گئے کہ پھر کسی وقت اٹھیں گے۔ تو سوری نے اس کو نکالنے کی کوشش کی اور اس میں ٹرنک روڈ بنایا، لیکن یہ پھر بھی نہیں نکلے، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کی اصل شکل ہے جو ہندوستان کی، وہ سب کے سامنے آئی۔ لیکن ہم نے بہرحال سر سید احمد صاحب نے 1876 میں یہ بات کہی تھی، جب یہ کانگریس کا جب بن گئی تھی، تو اس وقت انہوں نے دعوت دی کہ صاحب آپ، میں شاید فگر صحیح نہیں بتا رہا ہوں، سال جو ہے ممکن ہے کہ وہ 1878 ہو یا کوئی، لیکن وہ اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ کانگریس جب بن گئی تو لوگوں سے کہا کہ آپ اس میں شامل ہو جائیے، تو سر سید نے کہا کہ نہیں، ہمیں اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارا مقاصد کو پورا نہیں کرتی، اور مسلمانوں کی جدوجہد آزادی کے لیے انہوں نے جو علی گڑھ کالج بنایا، پہلے محمدن کالج کہلاتا تھا، پھر بعد میں علی گڑھ صحیح سے بن گیا پھر وہ۔ تو ہم نے جو اپنی تمام تر کوششوں کے بعد، کاوشوں کے باوجود ہندو ہمارے ساتھ ملا نہیں، بلکہ انگریز کے ساتھ مل گیا اور ہمارے ساتھ میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگا۔ نتیجتاً پھر ہمیں ایک اپنی آزادی کا جو سوچ پیدا ہوئی کہ ہمیں الگ ملک چاہیے۔ جب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ مسلمانوں کو ہم دبا کے رکھیں گے، اور اب جمہوریت کے حوالے سے جب کہا گیا تو اقلیت میں ہم چلے جاتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اقلیت نہیں ہیں بلکہ ہم الگ قوم ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ فرمان تھا، اور اس کے بعد میں پھر قوم کے حوالے سے انہوں نے جو بہت سارے باتیں کی، وہ میں اس میں سے چند کچھ 7 میں سنانا چاہتا ہوں جو انہوں نے تقاریر کی ہیں، چھوٹے چھوٹے ان میں سے ٹکڑے آپ کی خدمت میں۔ انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ایک خدا، ایک کتاب یعنی قرآن حکیم اور ایک رسول پر ایمان رکھتے ہیں، پس ہمیں ایک قوم کی حیثیت سے متحد ہو کے رہنا چاہیے۔ یہ انہوں نے گورنمنٹ ہاؤس پشاور میں قبائلی جرگے سے خطاب 17 اپریل 1948 کو کیا۔ انہوں نے پھر کہا کہ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دین کی تبلیغ شروع کی تو دنیا بھر میں وہ صرف ایک کی اقلیت میں تھے، یعنی اکیلے تھے، لیکن قرآن مجید کی اعانت سے انہوں نے ساری کائنات کو چیلنج کیا اور مختصر ترین مدت میں دنیا میں عظیم ترین انقلاب برپا کر دیا۔ اگر مسلمان یقین کی وہ قوت، تنظیم، نظم و ضبط اور اثار کی وہ طاقت حاصل کر لیں تو انہیں ساری دنیا کی معاوضہ قوتوں سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک خطاب انہوں نے کلکتہ میں کیا، دی اسٹار آف انڈیا، 17 جنوری 1948، نیشن وائس جلد نمبر 1 میں، صفحہ نمبر 213 214 میں موجود ہے۔ اسلام، پھر انہوں نے کہا کہ اسلام نہ صرف رسم و رواج، روایت اور روحانی نظریات کا مجموعہ ہے، بلکہ اسلام ہر مسلمان کے لیے ایک ضابطہ بھی ہے جو اس کے حیات اور اس کے رویے، بلکہ اس کی سیاست اور اقتصادیات وغیرہ پر محیط ہے۔ یہ وقار، دیانت اور انصاف کے
سب کے عدل کے لیے اعلیٰ ترین اصول پر مبنی ہے. یہ عید میلاد نبی کی تقریب کی میں پر بار ایسوسیشن کراچی سے خطاب کرتے ہوئے 15 جنوری 1948 کو انہوں نے خطاب میں اپنی بات کی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات عطا کرتا ہے. یہ صرف مذہب ہی نہیں ہے بلکہ اس میں قوانین بھی ہیں, فلسفہ بھی ہے اور سیاست بھی. در حقیقت اس میں وہ سب کچھ ہے جس کا تعلق انسانی امور سے صبح سے رات تک ہوتا ہے. جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو ہمارا مطلب ہوتا ہے ایسا لفظ جو کل پر محیط ہو. ہمارا مطلب کسی خلاف کینہ نہیں ہوتا. اسلامی ضابطے کی اساس یہ ہے کہ ہم حریت اور مساوات اور اخوت کے قائل ہیں. یہ گیا کہ جو پٹنہ کے اندر ہے, گیا جہاں پر کہ بدھ کا جہاں پہ جو ہندوؤں کا جو بڑا ہے ان کا پیدائش ہوئی تھی. جلسہ میں تقریر میں اسٹار آف انڈیا 11 جنوری 1938 میں دی نیشن وائس اور جلد نمبر 221 میں صفحہ نمبر 221 میں انہوں نے بیان کیا. پھر میں یہ آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عظیم شہنشاہ اکبر نے انہوں نے اپنی تقریر میں کہا, جو کہ انہوں نے مسجد رسوسات پاکستان کے افتتاح کے موقع پر تقریر کی 14 اگست 1947 میں. تو اس میں انہوں نے کہا کہ عظیم شہنشاہ اکبر نے تمام غیر مسلموں کے ساتھ رواداری حسن سلوک کا مظاہرہ کیا. یہ کوئی نئی بات نہ تھی. اس کی ابتدا آج سے 1300 برس پہلے ہمارے پیغمبر نے کر دی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے ہی نہیں بلکہ عمل سے یہود و نصارہ پر فتح حاصل کرنے کے بعد نہایت اچھا سلوک کیا. ان کے ساتھ رواداری برتی اور ان کے عقائد کا احترام کیا. مسلمان جہاں کہیں بھی حکمران رہے ایسے ہی رہے. ان کی تاریخ دیکھی جائے تو وہ ایسے ہی عظیم انسانیت نواز اور عظیم المرتبت اصولوں کے مثالوں سے بھری پڑی ہے جن کی ہم سب کو تقلید کرنا چاہیے. یہ ان کی تقریر ہے. مسجد دستور ساز پاکستان کے افتتاح کے موقع پر تقریر ہے ان کی 14 اگست 1947 کو, اور یہ مل جائے گی آپ کو تقریر و بیانات جناح 1947 وزارت اطلاع نشریات نے چھاپی ہے اور صفحہ نمبر 54 پہ موجود ہے. میں سب سے پہلے دعوت خطاب دے رہا ہوں جناب میاں عبد المجید صاحب, جو کہ نظریہ پاکستان فاؤنڈیشن کے یہاں کے سندھ کے سربراہ ہیں اور چانسلر ہیں ٹیکسٹائل یونیورسٹی کے. آئیں اور اپنے خیرات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. مسدس حالی 1878 اور حالی صاحب نے اس کا مقدمہ لکھا اور اس مقدمے میں انہوں نے اس وقت جو قوم کی حالت تھی اس کا تذکرہ کیا. وہ ذرا آپ سن لیں. انہوں نے کہا قوم کی حالت تباہ ہے, عزیز ذلیل ہو گئے ہیں, شریف خان خاک میں مل گئے ہیں, علم کا خاتمہ ہو چکا ہے, دین کا نام صرف باقی ہے, افلاس کی گھر گھر پکار ہے, پیٹ کی چاروں طرف دعائی ہے, اخلاق بالکل بگڑ گئے ہیں اور بگڑتے جا رہے ہیں, تعصب کی گنگور گٹھا تمام قوم پہ چھائی ہوئی ہے, رسم و رواج کی بیڑی ایک ایک کے پاؤں میں پڑی ہے, جہالت اور تقلید سب کی گردن پہ سوار ہے. عمرا جو قوم کو بہت کچھ فائدہ پہنچا سکتے تھے غافل اور بے پرواہ ہیں. علماء جن کو قوم کی اصلاح میں بہت بڑا دخل ہے زمانے کی ضرورتوں اور مصلحتوں سے ناواقف ہیں. تو آپ کیا آج کی حالت یہی ہے اور اس 100 سال پہلے کی جو بات ہو رہی تھی اس سے کوئی علیحدہ ہے. ان حالات میں قائد اعظم کی قیادت میں ہم نے ترقی کی. قائد اعظم نے اپنی اصول جس طرح سب لوگوں نے بولا انہوں نے اصول وضع کیے, انہوں نے تنہائی سے کام کیا اور ہمیں یہ وطن دلایا. میں ایک ادنا اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے بڑا پریشان ہوتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں کہ یہ ملک جو تھا یہ ہم نے کس لیے بنایا تھا اور اس میں بگڑنے کی وجہ کیا ہے. کیونکہ اب بات تو صحیح ہے کہ قائد اعظم کے افکار, قائد اعظم کے اوپر اتنی کتابیں ہیں اور سب لوگ جو ہیں اس کو پڑھتے بھی ہیں, اس کا ذکر بھی ہوتا ہے, تو کیوں اثر کیوں نہیں ہوتا اس کا؟ کوئی بات تو ہوگی نا. تو علامہ اقبال کا ایک شعر ہے
अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बेआहे सहर। अल्लामा इकबाल ने ये 4 पिलर बताए हैं, तो उनकी ज़रा थोड़ी सी समझ बूझ तो हमें भी होनी चाहिए। गजाली ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, यू हैव बेग्ड मी टू रिलेट द डिफ़िकल्टीज एनकाउंटर्ड in seeking the truth, such confusion of contending sects, sectarian, confusion of contending sects, second-hand belief, that is taqleed, with all the multiplicity of sects, variety of practices, constitute ocean of depths in which majority drown. Only a minority reach safely. Each separate group thinks they are the correct one, they are the right one. Now देखें, ये तज्ज़िया है। आखिर में सिर्फ एक चीज़ है, तरक्की की खातर हैं दरकार हमको अमानत, दयानत, सदाकत, जहानत। अमानत, दयानत, सदाकत, जहानत। मेरे 4 जानब है कब्ज़ा जमाए, जहालत, 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 जहालत। तो अगर हमने कायद-ए-आज़म के फरमूदात पे अमल करना है और इस पाकिस्तान जो उन्होंने हमें बना के दिया था उसको बचाना है, तो हमें जहालत को दूर करना पड़ेगा। जी मियाँ साहब, मैं आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ कि आपने अपने खैरत का इज़हार किया और आपने जो रूमी और गज़ाली और सबका ज़िक्र किया है, उसने जो है इस महफ़िल की जो अहमियत थी उसको बढ़ा दिया है, क्योंकि तमाम अफ़कार को हमने सामने रख कर जो गुफ्तगू की है और उसमें जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है आय सैर गाय के बगैर मुमकिन नहीं है। आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन किराम, यहाँ लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद हाज़िर खिदमत होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे जाने से पहले जो गुफ्तगू थी हम उसको जारी रखते हैं। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब ख्वाजा रज़ी हैदर साहब से, जो कि इस पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पर अथॉरिटी हैं, कायद-ए-आज़म अकेडमी के सरबराह रहे हैं और हमारे लिए जो भी आए हैं हमने उनसे सीखा है। मैं उनसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि आएँ अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। कायद-ए-आज़म ने जब उनकी वकालत नहीं चल रही थी, ये 1896 में वो आ गए थे वापस और यहाँ रजिस्टर्ड हुए बम्बई हाई कोर्ट में, और उसके बाद उनकी वकालत नहीं चल पा रही थी, तो एक वैकेंसी खाली हुई मजिस्ट्रेट की बम्बई में। कायद-ए-आज़म ने ये सोच के कि ये वैकेंसी खाली हुई, 3 महीने की वैकेंसी थी, किसी जज के चले जाने से, पी के दस्तूर उसका नाम था जज का, जिसने जो चला गया था मजिस्ट्रेट, तो कायद-ए-आज़म उसकी जगह पे अपॉइंट हो गए और उन्होंने 3 महीने काम किया। फिर कायद-ए-आज़म उसने अपनी तातील जो थी वो एक्सटेंड कर ली, तो 6 महीने का मौका मिल गया कायद-ए-आज़म को। 6 महीने आपने वहाँ पर मजिस्ट्रेट की हैसियत से काम किया। इन 6 महीने में कायद-ए-आज़म ने 72 केसेस के फैसले किए 6 महीने में। तो अब आप सोचें कि अगर देखा जाए तो 6 महीने में 72 केसेस के मुझे सही मालूम नहीं है, लेकिन ये कि 12 केसेस तो महीने के निपटा दिए उन्होंने, जबकि हमारी अदालतों का ये हाल है कि यहाँ पर बेपनाह डिले होते हैं केसेस और बहुत देर तक। कायद-ए-आज़म के सामने एक मुकदमा आया
ایک سیاح جو تھا وہ بمبئی آیا انگریز، تو وہ وقت آپ اندازہ لگائیے کیا تھا کہ انگریز کو دیکھ کر لوگ، یعنی اگر کوئی آدمی سلوٹ نہ مارے یا اس کے راستے سے ایک طرف کو نہ ہو جائے تو وہ انوائڈ ہو جاتا تھا، وہ پولیس سے شکایت بھی کر دیتا تھا کہ مجھے اس نے ریسپیکٹ نہیں پے کی۔ ایک پولیس والا تھا وہاں کھڑا ہوا جس نے اس انگریز کو دیکھ کر سلوٹ نہیں کیا۔ اس نے، انگریز نے اس سے سوال کیا تم نے کیوں نہیں سلوٹ کیا، تو اس نے کوئی جواب ایسا دے دیا جس کے نتیجے میں اس نے اسے مارا انگریز نے۔ یہ مقدمہ قائد اعظم کی عدالت میں آ گیا۔ تو آپ یہ سوچیں قائد اعظم نے اس انگریز کو عدالت میں بلوایا، جبکہ وہ وقت ایسا تھا کہ انگریز کی طرف آنکھ اٹھا کر آدمی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ قائد اعظم نے بلایا اسے عدالت میں، اس کو 3 دن تک پیشی ہوتی رہی اس کی، وہ آتا رہا، حالانکہ وہ سیاح تھا۔ اس نے اپنے بیان میں کہا کہ میں تو گھومنے پھرنے کے لیے آیا ہوا تھا، میں اس میں پڑ گیا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، تم نے غلطی کی ہے، تمہیں کوئی حق نہیں ہے اس بات کا کہ تم کسی ہندوستانی کو اس طرح سے جبر یا اس سے سلوٹ کے لیے کہو اور اسے اس پر دست اندازی کرو اسے۔ تو قائد اعظم نے اس کے انگریز کو تا برخاست عدالت اسے سزا دی کہ جب تک آپ کو سزا ہے اور آپ پر 10 روپے جرمانہ ہے۔ تو وہ 10 روپے جرمانہ بھی بہت بڑے۔ میں نے وہ اخبار دیکھا ہے بمبئی کرونیکل جس میں یہ لیڈ لگی تھی اس وقت کہ ہندوستان میں پہلے انگریز کو سزا ہو گئی کورٹ سے، اور یہ سزا دینے والے محمد علی جناح تھے۔ تو وہ کس جرأت کے آدمی تھے۔ اسی طرح 1944 میں ویبل سے ان کی میٹنگ تھی، تو اس میٹنگ میں وہ وائس ریگل لاج گئے ملنے کے لیے۔ تو اس زمانے میں لارڈ ویبل کی بیوی جو تھی وہ علیل تھی، تو گئے تو رسماً قائد اعظم نے ایسے ہی اس سے پوچھا لارڈ ویبل سے کہ آپ کی اہلیہ کی صحت اب کیسی ہے؟ تو لارڈ ویبل نے پلٹ کے پوچھا کہ آپ ملنا پسند کریں گے؟ قائد اعظم نے اسی وقت اس سے کہا کہ نہیں، یہ لارڈ ویبل نے اپنے جرنلز میں لکھا ہوا یہ بات ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں، ڈسکشن کے لیے آیا ہوں، میں ان کی عیادت کے لیے یہاں نہیں آیا ہوں، پھر کسی وقت آؤں گا تو عیادت کر لوں گا۔ انہوں نے اسمبلی میں جو لا ممبر تھا اس کو بہت سخت جملے اس کے لیے استعمال کیے، جس پہ اس نے پروٹیسٹ بھی کیا، اور اس نے کہا تو انہوں نے کہا نہیں، میں واپس نہیں لیتا ہوں، جو میں نے کہا ہے میں اس پر قائم ہوں پورے طور پر۔ تو اس طرح کے آدمی تھے قائد اعظم۔ تو ہم نے اصل میں قائد اعظم کو سمجھنے میں بہت دیر کر دی، اور اب بھی ہم دیر کر رہے ہیں، اب بھی ہم نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ ہم نے قائد اعظم کی حیات و خدمات کو اور تحریک پاکستان کی تاریخ کا بالاستیاب مطالعہ نہیں کیا، جس کے نتیجے میں ہمارے سامنے ایسی باتیں موجود ہی نہیں ہیں جن کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں ہمارا قائد یہ تھا۔ تو کسی شاعر کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے اس وقت، میں عرض کروں کہ وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ بھلا کر تیرا پیغام اخوت، شرمندہ کھڑے ہیں تیری تصویر کے آگے۔ ہم لوگ بھلا کر تیرا پیغام اخوت، شرمندہ کھڑے ہیں تیری تصویر کے آگے۔ تو واقعی ہم ایک شرمندہ قوم ہیں ہم اپنے قائد سے۔ ہمیں اپنے قائد کے بارے میں جو ان کی خوبیاں تھیں، جو چیزیں تھیں، وہ معلوم ہونا چاہیے۔ کتنے نفیس ترین آدمی تھے وہ، اپنے لباس کے معاملے میں، اپنے زندگی کے اور دیگر اس کے حوالے سے اتنے وہ تھے کہ میں عرض کروں کہ ایک لندن ٹائمز کا ایک رپورٹر تھا، جیمز کیمرون اس کا نام تھا، وہ قائد اعظم سے 1945 میں مستقل رابطہ کرتا رہا کہ ملاقات کرنا ہے، ایک انٹرویو کرنا ہے، لیکن اس زمانے میں قائد اعظم علیل تھے، تو وہ بار بار ان کے سیکرٹری جو تھے مطلوب الحسن سید، وہ یہ بات کہتے رہے کہ نہیں وہ تو علیل ہیں، آپ اس کو نہیں وقت دے سکتے۔ پھر ایک مرحلے پر وقت دے دیا گیا، جیمز کیمرون آیا تو قائد اعظم نے اپنے اسٹڈی میں اس کو مطلوب الحسن سید نے بٹھا دیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد قائد اعظم اندر سے برآمد ہوئے اور آ کے اس سے
بیٹھ کے بات کرنے شروع کیا. ابھی 1-2 منٹ ہوئے تھے بات کرتے کرتے قائد اعظم کو کہ ایک دم سے آپ کھڑے ہوئے اور اس سے کہا کہ ایکسکیوز می کہہ کے پھر اندر چلے گئے. تو جیمز کیمرون لکھتا ہے کہ میں یہ سمجھا کہ ان کی طبیعت پھر خراب ہو گئی ہے. سو مجھے تشویش ہوئی تھوڑی, لیکن تھوڑی دیر بعد پھر اندر وہ آئے اور آ کر انہوں نے پھر اس سے کہا ایکسکیوز می اور اپنے کفلنگز دکھائے کہ یہ میرے وارڈ روک کا جو انچارج ہے اس نے یہ غلط لگا دیے تھے جو مجھے اریٹیٹ کر رہے تھے. سو میں انہیں تبدیل کر کے آ گیا ہوں, اب میں بات کر سکتا ہوں. کیا نفیس آدمی ہوگا وہ, سوچیں آپ. 1944 یا 45 کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ جب تک ہم 3 چیزوں پر عمل نہیں کریں گے اس وقت تک ہم ایک ترقی یافتہ قوم نہیں ہو سکتے. پہلی چیز انہوں نے کہی تعلیم, دوسری انہوں نے کہی ترقی یافتہ تجارت اور صنعت, اور تیسری انہوں نے کہی کہ اخلاق اور انصاف. جب تک یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہوں گی اس وقت تک ہم ترقی نہیں کر سکتے. تو آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے قومی کردار میں یہ چیزیں پیدا کریں تاکہ آپ آگے جب پاکستان بننے والا ہے وہاں پر ایک نمایاں اور اچھا کردار ادا کر سکیں. 1946 کے بالکل اینڈ کی بات ہے کہ قائد اعظم نے ایک پریس کانفرنس دلی میں کی. وہاں پر وہ جب پریس کانفرنس ختم کر چکے تو ایک صحافی نے کھڑے ہو کے ان سے سوال کیا کہ صاحب آپ شیعہ ہیں یا سنی؟ تو قائد اعظم کے چہرے پر ایک تغیر آیا اور آپ نے اس سے کہا کہ واٹ واز دا پروفٹ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے, اور یہ کہہ کے آپ وہاں سے باہر نکل گئے. تو وہ اس مزاج کے آدمی تھے. آج ہم جن فرقہ بندیوں میں پڑے ہوئے ہیں, جس طرح کے ہمارے تعصبات ہیں, ان سے سب کے سے جب تک ہم نہیں نکلیں گے ہم من حیث القوم اس ملک کو ترقی نہیں دے سکتے. بہت شکریہ آپ سب. ناظرین کرام, یہاں لیتے ہیں بریک اور بریک کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. وقفے جانے سے پہلے جو گفتگو تھی ہم اس کو جاری رکھتے ہیں. دعوت خطاب دے رہا ہوں جناب پروفیسر ڈاکٹر معید احمد خان صاحب کو. قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے وہ اپنی سیاست کی سمجھ بوجھ, اپنے معاملات کی سمجھ بوجھ کے حوالے سے بہت ہی شروع دن سے ہی, اپنے سیاست کے اوائل سے ہی بہت ہی مستحکم رائے رکھتے تھے اور بہت ہی دور اندیش رائے رکھتے تھے. میں آپ کو بتاؤں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جب ایک جسے کہتے ہیں کہ مستقل طریقے سے اور بھرپور طریقے سے سیاست کا آغاز کیا تو وہ تقریباً 1905-1906 کا وقت ہے. اور اس وقت قائد اعظم کا جو پہلا معاملہ نظر آتا ہے ہمیں, جو کہ ایک تھوڑا سا نمایاں سیاسی کردار ہے, وہ کانگریس پارٹی کا 20واں اجلاس تھا 1906 میں دسمبر میں, اور وہ کلکتہ میں ہوا. اس کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے وہ دادا بھائی نہرو جی, جو کہ اس وقت اس سیشن کے پریزیڈنٹ تھے, ان کے وہ سیکرٹری کے طور پہ کام کر رہے تھے, پولیٹیکل سیکرٹری کے طور پہ. قائد اعظم نے بڑی جرت سے اور بڑی خندہ پیشانی سے اپنی رائے کا اظہار ہر جگہ ہر موقع پہ کیا. یہاں پہ بھی ایک ریزولوشن پاس ہونے والی تھی اور اس ریزولوشن کے اندر مسلمانوں کے حوالے سے ایک معاملہ تھا. وقت کم ہے تو میں مزید ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا, بس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مسلمانوں کے حوالے سے جب ان کو ایک کمیونٹی کے طور پہ ایک الگ کرنے کی کوشش کی گئی, ان کو ڈیلنگ کرنے کی کوشش کی, تو قائد اعظم نے کہا کہ نہیں جی یہ معاملہ ایسے نہیں ایسے چلے گا. اس کے اندر انہوں نے رائے دی اور ان کی جو رائے تھی اس کو مقدم رکھ کے اس میں شامل کیا گیا. جو ترمیم پیش کی گئی تھی, ترمیم جو پیش کی گئی قائد اعظم کی طرف سے, اس کو انکارپوریٹ کیا گیا. اگلا حوالہ میں آپ کو بتاؤں 1910 کا ہے, جب قائد اعظم محمد علی جناح کی پہلی دفعہ ان کی شمولیت ہوئی تھی وائس رائے کی کونسل کے اندر الیکشن کے بعد, تو بامبے سے وہ جیتے تھے. تو اس کے بعد وہاں پہ میٹنگ کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح نے, آپ اندازہ لگائیے, ساؤتھ افریقہ کے
جو لوگ تھے ان سے جو لوکل لوگوں سے جو انگریز سرکار کی رویہ تھا اور وہاں پہ انڈینز کے ساتھ جو رویہ تھا، تو اس کے حوالے سے قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی رائے کا اظہار کیا. تو میں آپ کو بتاؤں اس کا سخت ناراضگی کا اظہار کیا گیا وائسرائے کی طرف سے، اور وائسرائے نے یہ کہا کہ آئی مسٹ کال دا جینٹلمین ٹو آرڈر، اور انہوں نے کہا کہ آپ بہت ہارش لفظ یوز کر رہے ہیں. وہ انگریزی میں ہے، ذرا مکالمہ وہ موجود ہے. تو اس کے اندر قائد اعظم نے فرمایا کہ نہیں دیکھیں، میں جو بات کر رہا ہوں وہ بالکل سچائی پہ کر رہا ہوں اور حقیقت پہ مبنی کر رہا ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ میں اپنے الفاظ کو چناؤ میرا کیا ہے، اور غالباً اگر اس سے کوئی سخت معذب لفظ ہوتے تو میں وہ اس کا استعمال کرتا اس بات کو بیان کرنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے اس کے اندر ہدف تنقید رکھا تھا تخت برطانیہ کو. تو آپ اندازہ لگائیے کہ جو ایک زیادہ عمر نہیں ہے اس وقت، وہ 34 سال کے ہیں 1910 میں، اور انہوں نے وائسرائے کی میٹنگ کے اندر بادشاہ کے لیے ایسی رائے پیش کی کہ جو کہ حقیقت میں مبنی تھی، مگر وہ جو سننے کے عادی نہیں تھے وہ لوگ، کہ بادشاہ انگریز بادشاہ جو ہے وہ اور وائسرائے جو ہے وہ اس طرح کی گفتگو سنیں. اس حوالے سے اگلا جو پہلو ہے، اگر آپ کو یاد ہو، کچھ چیزیں مجھے ظاہر ہے وقت کی کمی کی وجہ سے چھوڑنی بھی پڑ رہی ہیں. اس میں 1919 فروری اور پھر مارچ میں یہ ایک ایکٹ آیا تھا، اس کو ہم کہتے ہیں رولٹ ایکٹ. رولٹ ایکٹ جو تھا اس کے بارے میں بس آپ یہ سمجھ لیجئے ایک نعرہ ہے اس زمانے کے لوگوں نے جب اس کے خلاف تحریک چلائی تھی، تو اس کا اس نعرہ وہ نعرہ تھا نہ دلیل نہ وکیل، اور اس کے اندر انگریز سرکار کسی کو بھی اٹھا کے دنگے کے الزام کے اندر بند کر دیتی تھی 3-4 مہینے کے لیے، اور اس کے اندر نہ چلان ہوتا تھا، نہ وکیل ہوتا تھا، نہ کوئی ہیئرنگ تھی، بس وہ بند کر دیا. تو جب وہ پاس ہو رہا تھا تو قائد اعظم نے وہ اس وقت بھی ممبر تھے وائسرائے کونسل کے، انہوں نے کہا کہ جی یہ تو امپیریل لیجسلیٹو کونسل تھے، انہوں نے کہا جی میں تو میرے ہوتے ہوئے تو نہیں ہو سکتا، لیکن میجورٹی سے اس وقت وہ پاس ہو گیا. یہ بتاتا چلوں میں، یہ قانونی نقطہ ہے، تاریخ کا حصہ ہے، کہ 1919 کا جو ماڈل منٹو ایکٹ آیا تھا اس کے حوالے سے بھی اس تک بھی جو امپیریل لیجسلیٹو کونسل جو تھیں ان کے اندر انگریزوں کی تعداد یعنی کہ آفیشیل ممبرز کی تعداد زیادہ ہوتی تھی اور انڈین ممبرز کی تعداد کم ہوتی تھی. تو یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ ووٹ آؤٹ کر سکتے تھے اس کو. یہ 1919 کا جو مونٹیگ چینسفورڈ ریفارمز آیا تھا اس کے بعد یہ تناسب جو ہے ہندوستان کے لوگوں کے حق میں آیا اور انگریزوں کی تعداد کم ہوئی. تو جب وہ پاس ہو گیا تو قائد اعظم نے احتجاجاً اس ایوان سے استعفیٰ دے دیا کہ میں اس کا ممبر نہیں رہ سکتا، کیونکہ آپ نے جس طریقے سے یہ قانون پاس کیا ہے یہ انتہائی غلط طریقہ کار ہے. پھر ان کی اپنی ایک رائے تھی جس کا اظہار انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے کیا، ایک مشہور جلسہ ہے، پھر مزید میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا، کہ وہ 1920 میں خلافت تحریک کو مزید کامیاب بنانے کے لیے گاندھی جی نے ایک پروپوزل دیا تھا نان کوآپریشن موومنٹ کا. تو نان کوآپریشن موومنٹ کے اوپر قائد اعظم کی بڑی اپنی رائے رکھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جی اس کو اس طرح سے نہ چلائیں، اور اس کے اوپر ان کا پھر وہاں پہ کانفلکٹ ہوا اور قائد اعظم نے کہا کہ جی اس طرح سے ہمیں زیادہ نقصان ہوگا، ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو ہونے میں مشکل ہوگی. اور وہی ہوا، قائد اعظم کی جب وہ بات نہیں مانی گئی اور وہاں پہ جب وہ کانگریس کے اس اجلاس کے اندر یہ نان کوآپریشن موومنٹ کا فیصلہ ہو گیا. آگے آئیے تو 1928 کس کو نہیں یاد، نہرو رپورٹ کے حوالے سے. نہرو رپورٹ کے اندر جب معاملات چلے اور اس کے اندر فروری 1928 میں جب وہ کمیٹی بنی اور اس کی میٹنگ ہوتے ہوتے پھر وہ اس کی اگست میں نہرو رپورٹ جب شائع ہوئی، اس کے اندر گو کے 2 مسلمان ممبر بھی تھے، شعیب قریشی اور سر علی امام. تو اس کے باوجود بھی جب معاملہ آیا، جب وہ پیش ہوئی، تو اس کے اندر مسلمانوں کو اس کے اندر کچھ اعتراضات تھے. شعیب قریشی نے تو اس پہ دستخط بھی نہیں کیے تھے کہ اس کے مسودے پہ آخری. تو اس کے اوپر قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ جی آپ اس کو اس طرح سے امپلیمنٹ نہ کریں، اور یہ اس طرح سے جو ہے معاملات یہ ہندوستان کی یکجہتی اور ہندوستان کی یونٹی کو یہ نقصان پہنچائے گی. اور آپ نے اس کے اندر مائنورٹیز کا خیال نہیں رکھا، جس کے اندر انہوں نے 3 ترامیم دی تھیں. وہ 3 ترامیم پھر میں ابھی مزید ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا. وہ 3 ترامیم قائد اعظم نے کہا کہ اگر آپ اس کو انکارپوریٹ کر لیں نہرو رپورٹ کے اندر تو آگے بات چل سکتی ہے، مگر وہ کانگریس کی طرف سے ریجیکٹ کی گئیں. اور اس وقت پھر وہ قائد اعظم کا وہ مشہور جملہ دس از پارٹنگ آف دا ویز، یعنی کہ آج کے بعد ہم اور کانگریس پارٹی شاید کبھی مل کے نہ چل سکیں. اور یہ وقت نے ثابت کیا کہ 1928 تک
کئی مواقع آئے کہ جس کے اندر کانگریس پارٹی اور مسلم لیگ نے مل کے کام کیا، مگر 28 کے بعد یہ موقع نہیں مل سکا اور وہ الگ الگ ہی چلتے رہے. سارے معاملات ہوئے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کے اندر بھی یہ لوگ ایک نہیں ہو سکے. 1935 کا جو ایکٹ آیا اس میں بھی نہیں، 37 کے جو الیکشنز تھے اس میں بھی نہیں. پھر اس کے بعد تو پھر 1940 میں تو خیر لاہور ریزولوشن ہو چکی تھی، تو اس کے بعد تو پھر کبھی بھی اکٹھا ہونے کا موقع ہی نہیں ملا. جو 14 نکات ہیں، 14 نکات کی جو ٹیکنیکلٹیز ہیں ان کو اگر آپ ایک طرف رکھ دیجئے تو آپ یہ دیکھیے کہ کس قدر بڑا کام تھا کہ اس وقت جو کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو انگریز اور کانگریس دونوں ہی کسی مطلب خاطر میں نہیں لاتے تھے زیادہ. اس وقت ایک شخص نے کھڑے ہو کے مسلمانوں کو قانونی اور آئینی تحفظ فراہم کرنے کا ایک فریم ورک دیا کہ آپ ان چیزوں کو اگر دے دیں ہمیں تو ہم ہندوستان کے مسلمانوں کو امپاورمنٹ فیل ہوگی اور ہم اس کے اندر بہتر اور سیف فیل کریں گے. یہ اپنے آپ کے اندر ایک بڑا کام تھا، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں 1927 میں جب سائمن کمیشن کی تشکیل ہوئی تھی، تو سائمن کمیشن کی تشکیل کرنے والے جو آدمی تھے ان کا نام سیکرٹری آف اسٹیٹ، اس کا نام تھا لارڈ برکن ہیڈ. تو ان کا جملہ یہ تھا پورے ہندوستانیوں کے لیے، وہ تو انگریز مطلب کانگریس کو ملا کے انہوں نے کہا تھا کہ یہ لوگ آپس میں صرف لڑ سکتے ہیں اور ان میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ یہ کسی طرح کی قانون سازی کر سکیں. تو انہوں نے سائمن کمیشن کے اندر کسی انگریز کے علاوہ کسی ہندوستانی کو نہیں رکھا انہوں نے، جس کے نتیجے میں پھر نہرو رپورٹ کی طرف سے اور آل پارٹیز کانفرنس ہوئی. پھر 1931 میں ہم کو معلوم ہے کہ قائد اعظم جو ہے وہ مسلمان سیاست اور مسلم لیگ کے سیاستدانوں سے کچھ خفا ہو کے انہوں نے علیحدگی اختیار کی، انگلینڈ چلے گئے. جب 34 میں واپس آئے تو 37 کے الیکشنز کے رزلٹ اگر میں آپ کو بتا دوں تو آپ کو جان کے حیرانی ہوگی کہ جو صوبے پاکستان بنے، یعنی کہ بنگال، پنجاب، خیبر پختونخوا جو آج ہے اس وقت KNWFP اور سندھ، یہاں پہ مسلم لیگ کا نام و نشان ختم ہو چکا تھا بنگال کے علاوہ. سندھ میں ایک سیٹ نہیں، PK میں ایک سیٹ نہیں مسلم لیگ کی، اور پنجاب میں ایک سیٹ، اور بنگال کے اندر 17.5% سیٹیں لیں انہوں نے 250 میں سے 39. یہ فیگر ہے ان صوبوں کا کہ جو 37 کے بعد 47 میں 10 سال کے اندر پاکستان بنے. ایسے موقع پہ سیاست کو اٹھانا، لے کے چلنا، ان کی کمان لینا، اور پھر آگے لے جا کے اس کو 10 سال کے اندر انہی 4 صوبوں کو ملا کے ایک ملک آزاد کرا لینا، علیحدہ کرا لینا ہندوستان کے نقشے میں سے، یہ ایک بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے. تو میرے خیال سے میرا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. میں گفتگو تو میں جتنی چاہوں کر سکتا ہوں اس موضوع کے اوپر، کیونکہ میرے بڑے دل کے قریب ہے یہ موضوع. اور تو آپ دیکھیے کہ سیاست کا جب انہوں نے اپنے ہاتھ میں جب اس کی باغ دوڑ سنبھالی سیاست کی، تو اس کے مطلب واپس آنے کے بعد سنگل ہینڈڈلی تو انہوں نے مسلم لیگ کو نہ صرف یونائٹ کیا بلکہ اس کو ماسس کے اندر پاپولرائز کیا. پہلے ماسس کے اندر پاپولر نہیں تھی مسلم لیگ کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ نوابوں کی اور جاگیرداروں کی اور بزنس مین لوگوں کی پارٹی ہے. لیکن قائد اعظم نے 1937 کے الیکشن کے بعد خاص کر کے اس کو پاپولرائز کیا اور اس کو کالجوں میں گئے، اسکولوں میں گئے، یونیورسٹیز میں گئے، اسٹوڈنٹس کو اپنے ساتھ ملایا اور جگہ جگہ شہروں میں دفتر کھولے، دورے کیے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کوئی بھی سیاست کا موقع آیا اس کو انہوں نے قائد اعظم نے اپنی سوچ سے اس کو لے کے چلے اور اپنے نظریے سے لے کے چلے. اور انہوں نے ڈے آف ڈیلیورنس 22 دسمبر 1939 جب کانگریس نے استعفے دیے تھے تمام منسٹری سے، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یوم نجات ہے ہمارے لیے اور یہ ہماری ان سے جان چھوٹی. پھر پیر پور کمیٹی جس کا تذکرہ آج تک کیا جاتا ہے کہ 1937 سے 1939 کے درمیان میں جو لوگوں پہ، جو مسلمانوں کے اوپر کانگریس کی صوبوں کے اندر جہاں پہ ان پہ مظالم ہوئے اور جو ان کو تکلیف اٹھانی پڑی، تو اس کے حوالے سے پیر پور کمیٹی کی تشکیل، شریف کمیٹی کی تشکیل اور ان کی رپورٹ، وہ آج تک تذکرہ کیا جاتا ہے کہ پاکستان کے بننے میں سب سے بڑا کردار کانگریس کی وہ 2 سال کی جو حکومتیں تھیں ان کا تھا. کہ اس وقت لوگوں کو اندازہ ہوا کہ بھائی ان کے ساتھ چلا نہیں جا سکتا، اور مسلم لیگ جو بات کر رہی ہے اس کے اندر وزن ہے. تو پھر وہاں سے آگے بڑھ کے پھر 1940 کے اندر ہم نے جب دیکھا تو وہ بھی معاملہ ہمارے سامنے ہے. اور قائد اعظم کی شخصیت میں یہ دیکھیے کہ قول اور فعل میں تضاد نہیں پایا جاتا. یہ ایک ایسی بڑی خوبی ہے قائد اعظم کے اندر کہ جس کو ہمیں آج کی نسل کو بتانے کی ضرورت ہے.
سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں آج کے پاکستان کو تو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے نا, کہ بھائی اس کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوئے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہمیں ایسی لیڈرشپ درکار ہے کہ جس کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح جیسے اور ان کے ساتھیوں جیسے اقدار ہوں, اور اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے قول اور فعل کا ایک ہونا. جو کہیں وہ کریں اور وہی کریں جو انہوں نے پہلے کہا ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ کہہ کچھ رہیں اور کر کچھ رہیں. یہ ایک بنیادی چیز ہے, بنیادی چیز. قائد اعظم کبھی بھی اپنی بات سے نہیں پھرے, اور انہوں نے جو کہا اس کو کر کے دکھایا, اور اس کے اوپر ثابت قدمی سے کھڑے رہے, بھلے ہی کبھی وقتی طور پہ نقصان ہوا ہو, یا وقتی طور کے اوپر ان کو لوگوں نے بھلے ہی اس وقت ساتھ نہ دیا ہو, لیکن وقت نے ثابت کیا کہ انہوں نے جو فیصلے کیے, انہوں نے جو باتیں کہیں وہ ٹھیک نکلی آگے جا کے. اسی حوالے سے 1944 کی جو پھر میں اگر بات کروں تو وہ گاندھی جناح ٹاکس, اس کے اندر قائد اعظم کا ایک بہت سینٹرل کردار ہے. اور میں آخری بات پھر یہاں پہ کروں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا کیبنٹ مشن پلان کے حوالے سے میرا نہیں خیال کہ میں اس کے ساتھ انصاف کر سکوں گا, وہ بہت ایک طویل ٹاپک ہے. لیکن کیبنٹ مشن پلان مئی جون جولائی 1946 اس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے, اور وہ بہت اہم گفتگو ہے, کیونکہ 10 جولائی 1946 کی ایک پریس کانفرنس تھی نہرو کی کانگریس کے پریزیڈنٹ بننے کے بعد, جس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس کانفرنس کے بعد پاکستان کا بننا لازم و مظلوم ہو گیا, اور اس کے بعد کوئی واپسی کا دروازہ نہیں رہا. اور میں اب اس پہ اپنی گفتگو کا اختتام کرنا پسند کروں گا کہ قائد اعظم کے حوالے سے جتنی بھی ہم باتیں کی جائیں, بلکہ ایسے پروگرام ہم صرف سال میں ایک دفعہ کرتے ہیں ان کی رحلت پہ یا ان کی برسی پہ یا ان کے یوم پیدائش کے اوپر. اس پہ ہمیں بہت پروگرام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اتنا مواد اویلیبل ہے. ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے ساتھ مجید صاحب جیسے بیٹھے لوگ ہیں ہمارے پاس. خواجہ رضی حضرت, ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابھی یہ موقع دیا ہے کہ ہم ان سے سیکھ سکیں, اور ان سے ہم وہ جو معاملات ہماری نئی نسل کو نہیں پتہ ان کے ذریعے آگے تک پہنچائیں. تو میری تو گزارش یہی ہے کہ جو بھی میڈیا کے چینلز ہیں, جو بھی پروگرامز کرتے ہیں اس طرح کے پروگراموں کی تعداد بڑھائی جائے, تاکہ زیادہ سے زیادہ علم ٹرانسفر ہو, نئی جنریشن کو پتہ چلے, اور خاص کر کے ان لوگوں نے جن لوگوں نے پوری زندگی اس کے اوپر سرو کر دی ہے, ان کا وہ جو علم کا مجموعہ ہے کتابوں کی شکل میں تو موجود ہے, لیکن ظاہر ہے کتاب جو ہے وہ ہر کوئی اس طرح سے نہیں پڑھتا, پڑھنی چاہیے, لیکن یہ جو ویڈیوز ہیں, جو چینلز ہیں, جو یوٹیوب ویڈیوز ہیں, ان کو بھی ہمیں مزید تشہیر کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو. ناظرین کرام, آج کا جو پروگرام ہے وہ کیونکہ وقت محدود ہے, اس لیے ہم جو میاں عبد المجید, خواجہ رضی حیدر اور معیز احمد خان صاحب کی خیالات آپ نے جو سنے ہیں, اس تک اپنے آپ کو محدود کرتے ہیں, اور آج کا پروگرام کو یہاں اختتام ہوتا ہے. اس کے بعد میں انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ کل بھی جاری رکھیں گے, جس میں محفوظ نبی اور سید حسن حبیب, وائس ایڈمرل آصف ہمایوں اور بابر عباسی صاحب کی گفتگو ہوگی, جو آئندہ پروگرام میں آپ کے ان کے جو تاثرات ہیں, جو علمی اور فکری تاثرات ہیں, وہ آپ سن سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ ضرور کل کا پروگرام دیکھیے گا. اس کے بعد آپ سے لیتے ہیں اجازت. اللہ حافظ.